تاریخ پکارتی ہے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے آخری عمر کا واقعہ ہے۔ ایک بار انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی آنکھ سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہاتھ اٹھائے خاموش دعا کرتے رہے۔ اس وقت اورنگزیب کے پاس ان کے وزیر سعد اللہ کھڑے ہوئے تھے۔ اورنگزیب جب دعا سے فارغ ہوئے تو سعد اللہ نے کہا، عالی جاں، آپ کی سلطنت کا پرچم کشمیر سے لے کر دکن تک لہرا رہا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی ارمان آپ کے دل میں باقی ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہیں؟ اورنگزیب یہ سوال سن کر کچھ دیر چپ رہے۔ اس کے بعد تاثر کے ساتھ کہا، سعد اللہ، میں ایک مرد چاہتا ہوں۔ اورنگزیب کے سامنے وہ کون سا مسئلہ تھا جس نے انہیں گھلا رکھا تھا، اور وہ ایک مرد کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے بعد جو لوگ عظیم مغل سلطنت کے وارث بننے والے ہیں وہ سب خود غرض لوگ ہیں۔ وہ اونچی سطح سے معاملات کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کے پاس ذاتی مفاد کے سوا اور کوئی سرمایہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اورنگزیب کے بعد ذاتی اقتدار کے لیے آپس میں لڑیں گے اور عظیم مغل سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ نصف صدی تک حکومت کرنے کے بعد 20 فروری 1707 کو اورنگزیب کا انتقال ہوا۔ اس وقت اورنگزیب کے 3 لڑکے تھے جن کا نام معظم، اعظم اور کام بخش تھا۔ اورنگزیب کے آخر وقت میں شہزادہ معظم کابل کا گورنر تھا، شہزادہ اعظم گجرات کا گورنر تھا اور شہزادہ کام بخش بیجاپور کا گورنر تھا۔ اورنگزیب نے مسئلے کا آخری قابل عمل حل یہ نکالا کہ اس نے ایک وصیت چھوڑی۔ اس وصیت کے مطابق اس نے مغل سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے تینوں لڑکوں کو دے دیا تاکہ اس کے لڑکے اپنے اپنے دائرے میں رہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہ کریں، مگر عملاً ایسا نہ ہو سکا۔ اورنگزیب کے مرتے ہی تینوں شہزادے دہلی کے تخت کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو گئے۔ تقریباً 2 سال تک آپس میں لڑائیاں جاری رہی، یہاں تک کہ شہزادہ اعظم اور شہزادہ کام بخش اس میں مارے گئے۔ شہزادہ معظم اپنے دونوں بھائیوں کو قتل کر کے 1708 عیسوی میں دہلی کے تخت پر بیٹھا اور اپنے لیے شاہ عالم کا لقب اختیار کیا۔ مگر شاہ عالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ موت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ دہلی کے تخت پر بیٹھے ہوئے ابھی اس کو 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ 1712 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے پیچھے 4 لڑکے چھوڑے جن کے نام یہ تھے: جہاندار شاہ، عظیم الشان، جہاں شاہ، رفیع الشان۔ ان لڑکوں کے سامنے اپنے باپ کا اسوہ تھا، چنانچہ 4 لڑکوں میں دوبارہ جانشینی کی جنگ شروع ہو گئی۔ بالآخر ان میں سے 3 لڑکے قتل ہو گئے اور جہاندار شاہ تخت پر بیٹھا، مگر اس کو 1 سال سے زیادہ حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے مقتول بھائی عظیم الشان کے بیٹے فرخ سیر کے دل میں اپنے باپ کے لیے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ آخر کار اس نے سازش کر کے جہاندار شاہ پر قابو پا لیا۔ اس نے جہاندار شاہ کو تخت سے اتار کر لال قلعے میں اس کو سولی دے دی۔ یہ 1713 کا واقعہ ہے۔ فرخ سیر نے اگرچہ اپنے چچا کو مار کر دہلی کا تخت حاصل کر لیا، مگر وہ خود بھی صرف 6 سال دہلی کے تخت پر بیٹھ سکا۔ لال قلعے کے اندر جلد ہی اس کے مخالفین پیدا ہو گئے۔
بالآخر 1719 عیسوی میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک روز بھرے دربار میں لوگوں نے فرخ سیر کو تخت سے گھسیٹ کر نیچے اتار لیا۔ اس کے بعد اسے مار مار کر جیل کے اندر دھکیل دیا گیا۔ وہ جیل کے اندر ہی رہا یہاں تک کہ گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا گیا۔ اس کے بعد شہزادہ رفیع الدرجات دہلی کے تخت پر بیٹھا، مگر اس کی مدت حکومت اور بھی کم ثابت ہوئی۔ وہ 28 فروری 1719 کو تخت پر بیٹھا اور 4 جون 1719 کو تخت سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے چند ہی روز بعد وہ مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تپدق کا مریض تھا۔ مغل شہزادوں کی آپس کی جنگ نے دہلی کی مرکزی حکومت کو بالکل کمزور کر دیا۔ صوبوں پر مرکز کی مضبوط گرفت باقی نہ رہی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مغل سلطنت کے مختلف حصوں میں آزادی اور خود مختاری کا ذہن پیدا ہو گیا۔ صوبوں کے حاکم دہلی کے برائے نام بادشاہ سے آزاد ہو کر اپنی خود مختار حکومتیں قائم کرنے لگے۔ چنانچہ دکن کا صوبہ 1724 عیسوی میں میر قمر الدین خان نظام الملک کے تحت آزاد ہو گیا۔ صوبہ اودھ میں سعادت خان نے 1754 عیسوی میں آزاد حکومت قائم کر لی۔ صوبہ بنگال میں سرفراز خان نے 1739 عیسوی میں آزاد ہو کر نواب بنگال کا لقب اختیار کیا۔ اسی طرح راجپوت ریاستوں اودھ پور، جودھ پور، جے پور وغیرہ نے دہلی کی سیاسی وفاداری ترک کر کے آزاد حیثیت حاصل کر لی۔ اورنگزیب عالمگیر نے جو عظیم سلطنت بنائی وہ اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئی۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل سلطنت بظاہر 150 سال تک باقی رہی، مگر یہ 150 سال صرف باہمی قتل و خوں کے سال تھے۔ مغل شہزادے اور امراء اور وزراء ذاتی اقتدار کے لیے مسلسل آپس میں لڑتے رہے اور مغل سلطنت دن بدن کمزور اور منتشر ہوتی چلی گئی۔ انگریز اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ملک میں دخیل ہوتے رہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے انہوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ لال قلعے میں بظاہر مغل تاجدار موجود تھا، مگر عملاً سارا اقتدار انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ چنانچہ کہا جانے لگا کہ حکومت شاہ عالم از دلی تا پالم، اور یہ کہ تخت بہادر شاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا۔ آخر کار 1857 کا انقلاب برپا ہوا اور یہ نام کی مغل سلطنت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مغل سلطنت کی یہ کہانی تمام مسلمانوں کی کہانی ہے۔ بعد کے دور میں مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے جس کی ایک تصویر اوپر کی مثال میں نظر آتی ہے۔ بعد کے دور میں مسلمانوں کا حال یہ رہا کہ جس شخص کو بھی کوئی موقع ملا وہ ذاتی بڑائی قائم کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ وہ ملے ہوئے مواقع کو اجتماعی مفاد کے بجائے ذاتی مفاد میں استعمال کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وقتی طور پر چھوٹی چھوٹی بڑائیاں تو قائم ہوئیں، مگر ملت کی عظیم تر بڑائی قائم نہ ہو سکی۔ ایک فرد جب اپنے آپ کو چھوٹا کرنے پر راضی ہوتا ہے، اسی وقت یہ ممکن ہوتا ہے کہ پورے مجموعے کی بڑائی قائم ہو۔ فرد کی قربانی ہی مجموعے کی بڑائی کی اصل قیمت ہے۔ جس قوم کے افراد کا یہ حال ہو کہ ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے دوڑے، ایسی قوم کبھی عظمت کا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ نہ پہلے کبھی ایسے ہوا اور نہ آج ایسا ہو سکتا ہے۔